اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین ینادون لمقت اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینادون انہیں پکار کر کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ کا غصہ کہیں زیادہ تھا تمہارے اس غصے سے، مقتکم انفسکم جو تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے، جو آج تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کا غصہ تھا تم پر۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف، فتکفرون اور تم انکار کر دیتے تھے، تم آگے سے کفر کرتے تھے۔ قالو تو وہ کہیں گے، ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے رب موت دی تو نے ہمیں دو بار موت دی، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ اور زندہ بھی کیا تو نے ہمیں دو بار موت دینے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہ موت کے جو انسان کے وجود سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے جو وقت تھا اس کو انہوں نے موت سے تعبیر کیا کہ ایک ہماری وہ موت اور ایک زندگی کے بعد والی جو موت ہے وہ موت، تو یہ دو موت آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ جی ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ دوبارہ ذرا بتا دیں سارے احباب، آواز کے حوالے سے بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے، بالکل صاف ہے۔ یہ صاف آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ دو بار آپ نے ہمیں موت دی، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ اور دو بار زندہ کیا، یعنی ایک بار دنیا میں جو بھیجا اور ایک بار اب قیامت کے دن جو ہمیں زندہ کیا۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا سو ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ تو کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اعتراف جرم کر کے وہ کہیں گے، سمجھیں گے کہ شاید ہمیں اس عذاب سے نکال دیا جائے گا، لیکن اعتراف جرم کے بعد بھی ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ذالکم جواب ملے گا، ذالکم تمہاری یہ حالت اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ کہ جب تمہیں بلایا جاتا تھا اکیلے اللہ کی طرف، کفرتم تو تم انکار کر دیتے تھے، وَإِن يُشْرَكَ بِهِ اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ، تؤمنوا تو تم مان لیتے تھے، شرک کو مان لیتے تھے اور اکیلے اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ فَاحْكُمْ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ تو آج فَالْحُكْمُ لِلَّهِ آج جو فیصلہ ہے وہ اس اللہ کے اختیار میں ہے جو برتر الکبیر اور بہت بڑا ہے۔ وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور وہ تمہارے لیے اتارتا ہے آسمان سے رزق، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ ینیب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سو تم پکارو اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے اپنی اطاعت اور اپنی عبادات، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں، کافر تمہارے اس عمل کو ناپسند کرے پھر بھی تم اللہ ہی کو پکارو خالص۔ رفیع الدرجات وہ اللہ بلند درجوں والا ہے، ذو العرش عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء وہ نازل کرتا ہے وہی اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق تاکہ وہ ڈرائے ان کو پیشی کے دن سے، جس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اس دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ یوم ہم بارزون جس دن وہ سب کے سب بے پردہ ہوں گے، ظاہر ہوں گے، چھپنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء نہ چھپی ہوگی اللہ پر ان کی کوئی بات۔ لمن الملک اليوم اس دن ان سے پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار تو سارا عالم پکار اٹھے گا، للہ الواحد القہار اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور سب کے اوپر دسترس رکھنے والا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس آج بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو بما کسبت اس کے اعمال کا، اس کی کمائی کا۔ لا ظلم اليوم آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفۃ اور ڈراؤ تم اس دن کو جو قریب آ لگا، ان کو اس دن سے ڈراؤ جو قریب آ پہنچا ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، وہ دن ایسا ہوگا، اذ القلوب جب کلیجے لدى الحناجر
منہ کو آ رہے ہوں گے، کاظمین، اور وہ اپنے غم گھونٹ گھونٹ پی رہے ہوں گے۔ کاظمین کا مطلب یعنی وہ اندر اندر گھٹ رہے ہوں گے۔ مال الظالمین من حمیم، ظالموں کے لیے کوئی مشفق دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، یطاع، جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو، وما تخفی الصدور، اور ان رازوں کو جو تم اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہو۔ واللہ یقضی بالحق، اسی بنیاد پر اللہ فیصلہ کرے گا بالکل ٹھیک ٹھیک۔ والذین یدعون من دونہ، اور جنہیں یہ پکارتے اللہ کے علاوہ، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ نہیں چلے پھرے زمین میں، فینظروا، تاکہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبل، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ قوت اور طاقت کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھے۔ وآثارا فی الارض، وہ زمین میں اپنے آثار چھوڑ گئے۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، سو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے بسبب۔ وما کان لہم من اللہ من واق، نہ ہوا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا، اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہ ہوا۔ ذالک بانہم، یہ سب کچھ یہ انجام اس لیے ہوا، کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، روشن دلائل لے کر، نشانیاں لے کر، فکفروا، سو انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلی سند دے کر، اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وحامان، اور اس کے وزیر حامان کی طرف، وقارون، اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، تو ان سب نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو جادوگر اور جھوٹا کہا انہوں نے۔ فلما جاءہم بالحق، پھر جب وہ لے کر آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا، کہ قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ آمنوا معہو، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے بیٹے قتل کر دو۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، عورتوں کو زندہ رکھو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہ ہوئی کافروں کی چالیں إِلَّا فِي ضَلَالٍ، مگر بیکار، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کا۔ تو یہ حکم ایک تو اس وقت دیا گیا جب نجومیوں نے فرعون کو کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کے اوپر قبضہ کر لے گا، تم سے تمہاری بادشاہت چھن جائے گی۔ تو اس نے حکم دیا کہ جتنے بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، تاکہ ہم ان کو اپنی باندیاں بنا سکیں۔ اور دوسرا بات نے کہا ہے کہ یہ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس دعوت لے کر آئے توحید کی، اس وقت اسے یہ آرڈر جاری کیا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کے بچوں کو مار ڈالا جائے، کیونکہ آدمی خود قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، لیکن بچے کو اگر اس کے سامنے کوئی قتل کرے تو اس سے بڑی اذیت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے یہ آمرانہ حکم جاری کیا تاکہ دوسرے لوگ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا چھوڑ دیں۔ لیکن قرآن کریم نے کہا کہ کافروں کی جو چالیں ہیں وہ تو چلنے والی نہیں ہیں، وہ بیکار ہیں۔ وقال فرعون، اور فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، ضرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدع ربہ، اور وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھے نا، میں موسیٰ کو مارتا ہوں اور وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھے۔ دیکھتے ہیں پھر اس کی مدد کو کون آتا ہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ اندیشہ ہے، مجھے یہ خوف ہے، ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ وہی بات ہے جو ہر کافر ایمان والوں کے بارے میں کہتا ہے، فرعون نے بھی یہی بات کی۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عذت بربی، میں نے اپنے رب کی پناہ لے لی، وربکم، اور تمہارے رب کی، من کل متکبر،
ہر اس تکبر والے آدمی سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وقال رجل مؤمن، اب یہاں سے اس رجل مومن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا، جس کا تذکرہ شروع میں کیا کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا بعض روایات کے مطابق۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مومن شخص نے، من آل فرعون، جو فرعون کی اولاد میں سے ہی تھا، اسی کے قبیلے میں سے تھا، یکتم ایمانہ، لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرو گے ایسے شخص کو، ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن یَکُ کاذبا، اگر ایک منٹ کے لیے یہ تصور کیا جائے، وَإِن یَکُ کاذبا، کہ وہ جھوٹا بھی ہے، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس کا جھوٹ اسی کے اوپر پڑے گا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا، وَإِن یَکُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، یُصِبْکُم بَعْضَ الَّذِی یَعِدُکُم، تو ضرور بضرور تمہیں پہنچ کر رہے گا وہ عذاب جس کا اس نے تمہیں وعدہ کیا یا جس سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا، من، ایسے شخص کو، ہوا مسرف کذاب، جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے قوم آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، آج تمہیں اختیار حاصل ہے، ظاہرین فی الارض، غالب ہو تم اپنی سرزمین میں، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، تو کون بچا سکے گا ہمیں اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ ہمارے پاس آ جائے۔ قال فرعون، اس رجل مومن کی یہ تقریر سن کر اب فرعون نے کیا کہا؟ قال فرعون، فرعون کہنے لگا، ما اریکم الا ما ارا، ما اریکم الا ما ارا، کہ میں نہیں سمجھا رہا ہوں تم کو مگر وہی بات جو میں دیکھ رہا ہوں، میری نظر بہت دور کی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نہیں نظر آ رہا، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر ایسے راستے کی طرف جو درست ہے۔ وقال الذی آمنا، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، یا قوم، اے قوم، انی اخاف علیکم، مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں، مثل یوم الاحزاب، کہ وہ دن نہ آ جائے جو پہلی قوموں کے اوپر آئے، جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آیا تمہارے اوپر بھی ایسا عذاب آنے کا مجھے خدشہ ہے۔ مثل دأب قوم نوح، جیسا کہ آ چکا ہے نوح علیہ السلام کی قوم پر، وعاد، اور عاد پر، وثمود، اور ثمود پر، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں پر جو ان کے بعد ہوئے تھے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے ڈر ہے تم پر یوم التناد، اس دن کا جس دن آہ فغاں ہوگی، فریاد ہوگی، لوگ پکاریں گے، یوم تولون، جس دن تم پھرو گے، مدبرین، بھاگے بھاگے، ما لکم من اللہ من عاصم، کوئی بھی نہیں ہوگا تمہیں اللہ سے بچانے والا، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، چونکہ یہ جو فرعون کی قوم والے تھے قبطی، ان کو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں توحید کی دعوت دی تھی، اس لیے اس رجل مومن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فما زلتم فی شکن، تو تم مسلسل شک میں مبتلا رہے، مما جاءکم بھی، اس سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، قلتم، تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ ان کے بعد کوئی رسول، کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے، من ہوا مسرف مرتاب، اس کو جو حد سے گزرنے والا ہو اور شک کرنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے، اتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ، سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کے ہاں یہ رویہ،
وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لانے والے ہیں، کذالک یطبع اللہ، اللہ اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں، علی کل قلب، ہر اس شخص کے دل پر، متکبر، جو متکبر ہو، جبار، اور جو سرکش ہو۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا، یا حامان، اپنے وزیر کو یہ حکم، یہ تکبرانہ اس کا ایک قول تھا، اسے یہ کہا اپنے وزیر حامان سے کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بنا لو تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، نعوذ باللہ۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، میرے ابن لی، بناؤ میرے لیے سرحن، ایک اونچا محل، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں اس کے ذریعے راستوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات، آسمان کے راستوں تک، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کی طرف، موسیٰ کے خدا کی طرف، وانی لاظنہ کاذبا، بے شک میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ تو جھوٹا ہے لیکن پھر بھی میں یہ دیکھ لیتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا اس کو راہ راست سے، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی فرعون کی چال بازی مگر تباہی کے لیے، تباہی اور بربادی کے لیے اسے یہ ساری تدبیر کی۔ وقال الذی آمنا، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں دکھاؤں گا تمہیں نیکی کا راستہ، درست راستہ۔ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، حقیقت میں یہ دنیا کی زندگی کچھ دن کا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بلا شبہ آخرت ہی ہمیشہ کے قیام کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے جو جگہ ہے وہ آخرت ہے۔ من عمل سیئۃ، پر جس نے کوئی برا عمل کیا، من عمل سیئۃ، جو کرتا ہے کوئی برا کام، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو بدلہ نہیں دیا جاتا مگر ویسا ہی۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہونا چاہیے ایمان کی حالت میں، فاولئک یدخلون الجنہ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں پر ان کو بے حساب و کتاب رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا ماجرا ہے کہ میں بلاتا ہوں تمہیں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کی طرف۔ تدعوننی لأکفر باللہ، مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں، اللہ کا انکار کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، اور میں اس کے ساتھ شریک بناؤں ایسی چیزوں کا کہ جن کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف، إِلَى العزیز الغفار، جو زبردست ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ لا جرم، یقینی طور پر، انما تدعوننی الیہ، کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا، نہیں ہے ان کے لیے دعوت دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور نہ آخرت میں، وان مردنا الی اللہ، اور ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف، وان المسرفین هم اصحاب النار، اور بے شک حد سے گزرنے والے وہ جہنم والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں، میری باتوں کو یاد کرو گے، پچھتاؤ گے پھر، اس لیے میری بات مان لو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے ان باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، آخر کار اللہ نے بچا لیا اس کو، اس رجل مومن کو اللہ نے بچا لیا، سیئات، ان برائیوں سے، ما مکرو، جو انہوں نے چالے، ان بری چالوں سے جو وہ چل رہے تھے۔ وحاق بآل فرعون، اور آ گھیرا فرعون کی اولاد کو سوء العذاب، بدترین عذاب نے۔ النار یعرضون علیہا، یہ جہنم، یہ جو فرعون ہے اور اس کے ماننے والے، فرمایا کہ
ابھی یہ برزخ میں ہیں، لیکن پھر بھی جہنم کی آگ ان کے سامنے روزانہ لائی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا ٹھکانہ یہی ہے۔ النار یعرضون علیہا، دوزخ کی آگ ان کے سامنے، النار یعرضون علیہا، دوزخ کی آگ ہے، یعرضون علیہا، جس کے سامنے یہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا و عشیہ، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون، تو حکم ہوگا کہ داخل کرو فرعون کی آل کو، فرعون کے ماننے والوں کو، اشد العذاب، سخت ترین عذاب کے اندر۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے جہنم کی آگ کے اندر، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو کمزور لوگ جو تھے وہ یہ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، دنیا میں جو ان کے اکابرین تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، ان سے یہ کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تو تمہارے ہی تابع تھے، تمہاری پیروی کر رہے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم ہٹا سکتے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ دنیا میں تو ہم آپ کو لیڈر مانتے تھے، اب کوئی دنیا، اب تم اس آگ اور عذاب کا کوئی حصہ ہم سے ٹال سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، تو وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ یہ کہیں گے، انا کل فیہا، ہم سب اس جہنم کے اندر ہیں، انا کل فیہا، ہم سب کے سب اس جہنم کے اندر ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اب تو ہم بے بس ہیں، ہم تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں جل رہے ہوں گے، وقال الذین، وہ لوگ کہیں گے، فی النار، جو آگ میں جل رہے ہوں گے، لحزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے، جہنم کے اوپر جو ڈیوٹی پہ معمور فرشتے ہوں گے، ان سے کہیں گے، ادعوا ربکم، درخواست کرو اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ایک ہی دن ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے، ایک دن کچھ عذاب ہلکا کر دے، صرف ایک دن کے لیے ہی ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے۔ قالو، تو وہ داروغے کہیں گے، اولم تکن تأتیکم رسلکم، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر؟ قالو، تو وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں آئے تھے؟ قالو، تو وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے، داروغے جہنم کے کہیں گے، فدعو، تو پھر تو تم خود ہی دعا کرو، خود ہی اللہ سے مانگو، درخواست کرو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، قرآن کہتا ہے کہ وما دعاء الکافرین، کافروں کی دعا نہیں ہے، الا فی ضلال، مگر بیکار، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس دن دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ان کی نہ مدد کی جائے گی، نہ ان سے عذاب کی تخفیف کی جائے گی، اور نہ ہی کسی قسم کی ان کو چھوٹ اور رعایت دی جائے گی۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک اعلان سن لیں، انشاءاللہ العزیز کل سے کلاس پونے 11، تو کل سے انشاءاللہ العزیز 11 بجے کلاس ہوا کرے گی۔
تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا اہتمام فرمائیں، بر وقت تشریف لایا کریں۔ تھوڑی دیر میں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔